مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ سوال کرنے والے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب نہ رہے، اور جو ہے آپ بلا جھجک دینی مسائل اپنے علماء سے، اپنے ائمہ مساجد سے دریافت کرتے رہا کریں، اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ آج بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن عام طور پہ ہم دین سے دوری کی وجہ سے اس میں بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ آج ان پر گفتگو ہوگی، جس میں اہم چیز طہارت کے حوالے سے یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روزہ وضو کی بات ہو رہی ہے، طہارت کے حوالے سے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ بہت ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہیں کہ گالی دینے سے وضو رہا کہ نہیں رہا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آ جائے تو غصے کی حالت میں وضو رہا کہ نہیں رہا، کپڑے تبدیل کیے ہیں، چینج کیے، اپنے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے، کہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، کسی اور کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، بچے کی پوٹی دھلائی ہے وضو کر کے، ماں نے وضو کیا تھا، بچے نے پوٹی کر دی، اب اس کو دھلانے کے بعد کیا دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، وضو رہا کہ نہیں رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بھی چیز کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا، سمجھنے والی چیز ہے۔ آپ نے غسل کیا، ظاہر ہے غسل آدمی برہنہ حالت میں کرتا ہے، تو کپڑے بھی پہننے ہیں، وضو تو ہو چکا ہے، غسل کے درمیان میں وضو کیا آپ نے، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی، کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کپڑے کی ناپاکی صرف جس حصے پہ لگی ہے اس کو پکڑ کے دھو لیں، کپڑا پاک ہو گیا، وضو نہیں گیا اس سے۔ اعضاء وضو پر جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں اگر وہ ناپاک ہو جائیں تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں گیا، ان چیزوں سے وضو نہیں جاتا۔ بچے کی پوٹی جو دھلاتی ہے ماں، وہ یہی ہوتا نا کہ ہاتھ میں ناپاکی لگ جائے گی اس سے، کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بچے کی پوٹی دھلا دی ہے، اب جو ناپاکی لگی رہی ہے اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لیں، اس کا وضو برقرار ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ برہنہ حالت میں خود کو دیکھا یا کسی اور کو دیکھ لیا تو ان صورتوں میں وضو نہیں جاتا۔ اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ کچھ اصولیات ہیں اصول فقہ کے اندر، وہ سمجھ لیں تو اس سے آپ کے سارے مسئلے اس حوالے سے حل ہو جائیں گے۔ غسل کس چیز سے ٹوٹتا ہے یہ تو واضح ہے، پچھلے درس میں نے بتایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں مختصراً، اس کے بعد وضو کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد لہزدار مادہ پیشاب کے راستے سے خارج ہونے سے غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے بھی یہ مسئلہ پوچھا تھا، صرف جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، غسل اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بالغ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں غسل ٹوٹنے کی کیفیات، وہ نابالغ کو ہم سمجھا نہیں سکتے، بالغ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خاص کیفیت کے ساتھ مادہ منویہ جسم میں پوری شہوت کے ساتھ خارج ہوتا ہے، چاہے وہ احتلام سونے کی حالت میں احتلام کی صورت میں ہو، چاہے قصدن۔ صحیح ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، تو صرف اس چیز سے وضو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے جزوی مسائل ہیں کہ کہیں کہیں بغیر خروج کے مادہ منویہ کے خارج ہوئے بغیر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جزوی طور پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مین یہ چیزیں جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، وضو میں سب سے پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ما خرج من السبیلین، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو چیز بھی خارج ہوگی، کیا کہا میں نے؟ پیشاب یا پخانے سے جو چیز بھی خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا۔
اگرچہ وہ کیڑے مکوڑے ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ بعض بیماری میں کیڑے پیٹ میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ پیشاب کے راستے سے بھی مثانے میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ کیڑا باہر آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جزوی مسئلہ کبھی کبھی پیش آتا ہے کسی کسی کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں، لیکن میں نے کیا کہا، جو چیز بھی پیشاب یا پخانے کے راستے سے باہر آئے گی وضو لازمی چلا جائے گا۔ نمبر ایک کلیئر ہے بالکل۔ دوسری چیز، جسم کے ظاہری حصے سے زخم لگنے کی صورت میں اگر خون نکل جائے اور وہ خون اپنے زخم والے حصے سے باہر کی طرف بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو چوٹ لگی، رگڑ لگی، عام طور پہ ہمارے بائکوں پہ سوار سفر کرنے والے یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، خراش لگتی لمبی لمبی، بڑے بڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس میں سے پانی بھی رس رہا ہے، خون بھی رس رہا ہے، زخم اگر پرانا ہو جائے، خراب ہو جائے تو پیپ بن جاتا ہے، پیپ بھی رس رہا ہے، دو تینوں صورتیں ہیں۔ اگر وہ چیز اپنے زخم ہی پر موجود ہے اور جم جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو وضو نہیں جائے گا، اگرچہ مقدار میں کتنی کیوں نہ نکل جائے۔ کلیئر ہے؟ اگر وہ بہہ کر اس جگہ پہ جہاں پہ زخم نہیں ہے اس سے باہر آ کے بہہ جاتی ہے تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سوئی چبھ گئی، آپ کے ہاتھ میں سوئی چبھی، بہت معمولی سا خون نکلا اور وہیں سوکھ گیا، وہیں پہ نکلا معمولی سا خون، بہت معمولی سا، اور وہیں سوکھ گیا تو وضو نہیں جائے گا۔ وہ بہہ کے قطرے کی شکل میں دوسرے مقام پہ آ گیا، وضو چلا گیا۔ کلیئر ہے؟ ناک کے اندر والے حصے میں، یہ جو ہم عام طور پہ وضو میں دھوتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے بعض دفعہ، خشک موسم آج کل چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کو زخم ہو جاتے ہیں۔ اب اس زخم وہ اس کو بار بار چھیڑنے کی وجہ سے بڑا بھی ہو جاتا ہے، آپ جب ہاتھ مارتے ہیں آپ خون لگا ہوا آتا ہے۔ اگر اس زخم پہ خون لگا ہوا ہے، اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے، جب تک وضو آپ کا باقی ہے، آپ نے اس کو ٹچ کیا، باہر نکالا اس کو، وضو ٹوٹ گیا۔ صحیح ہے؟ تو لہٰذا ایسی صورت میں جب زخم ہو ناک میں، وضو کر لینے کے بعد کوشش کریں کہ نماز وغیرہ پڑھ لینے تک اس کو ہاتھ نہ لگائیں، تاکہ وہ اگر کچھ نکلا بھی ہوا پانی کی شکل میں یا خون کی شکل میں تو وہ اپنے اس جگہ پہ رکا رہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دوسرے صحیح حصے پر باہر نہ آ جائے۔ اسی طرح پیشاب پخانے کی صورت میں بواسیر وغیرہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، یا پھر جو ہے نارملی عام طور پہ قبض کی صورت میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جو ہے بواسیر وغیرہ کی، لیکن قبض کی صورت میں خون کا رساو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ رساو اتنا ہے کہ اگر اس کو اس خون کی مقدار اتنی ہو کہ اگر وہ ظاہری حصے پر ہوتا تو اس کے اندر بہاؤ ہوتا، بہہ جاتا ہوا، تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر اگر پخانے کے ساتھ نکلا ہے تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جائے گا اس کا، پوری پوٹی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیشاب کے راستے سے اگر خون آتا ہے، ما خرج من السبیلین میں وہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی، ما خرج من السبیلین سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز خون نکل جانے سے، اس صورت میں جب وہ اپنے زخم کے حصے سے نکل کر باہر آ جائے۔ تیسری اہم چیز سونا، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی کچھ صورتیں ہیں، یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ چت یا پٹ آپ جو ہے سوتے ہیں، دیکھیے سونے میں تھوڑا سا فرق پہلے یہ سمجھنے کو ہوتا ہے، اونگ آنا، اونگ نیند نہیں ہوتی، نیند سے وضو ٹوٹے گا۔ اونگ آنا، جھونکے آ جانا، صرف اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیے گا، اس میں فرق ہے نیند اور اونگ میں۔ اونگ میں آپ ہلکے سے بیدار رہتے ہیں، جھونکے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ابھی آپ نیند میں گئے نہیں ہیں، نیند کی طرف جانے والے ہیں، تو اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گہری نیند میں چلے گئے تو اب یا تو لیٹے ہوئے ہیں، گہری نیند میں آ گئی، گہری نیند کسے کہتے ہیں؟ آدمی ظاہری دنیا سے وہ غفلت کی دنیا میں چلا جاتا ہے، گہری نیند آ گئی، آپ لیٹے ہوئے ہیں، وضو چلا گیا، چاہے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے چاہے پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے، ٹیک لگا کے اگر بیٹھے ہوئے، عام طور پہ وضو کر کے ممبر سے لوگ ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں، جمعے کی تقریر ہو رہی ہے اور جناب سوئے ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گھر پہ نیند آتی نہیں، مسجد میں آتی ہے، تو بھائی اللہ کی عبادت کی جگہ سکون نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ ہے نیند تو جبھی آتی نا جب سکون ہو۔ تو اگر ٹیک لگا کے سو گئے ہیں، اگر اتنی گہری نیند میں چلے گئے کہ اگر ٹیک ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے گا، تو ایسی نیند میں وضو چلا جائے گا۔ صحیح ہے؟ سجدے میں ہیں آپ، نیند آ گئی، جب تک سجدے میں ہے وضو آپ کا باقی ہے، اگرچہ آپ کتنی گہری نیند نہ سو جائیں، کتنی گہری نیند بھی سو جائیں تب بھی وضو باقی ہے اس وقت تک کہ جب تک جھٹکا لگنے سے آپ سجدے سے آگے پیچھے نہیں ہو جاتے۔ اگر جھٹکا لگا اور آپ دائیں بائیں ہو گئے تو وضو چلا گیا۔ اسی طرح رکوع میں بھی، رکوع میں تو بہت کم ہوتا ہے، یہ تو وہ شخص ہو جسے کہتے ہیں نا کانٹے پہ بھی نیند آ جائے، تو اسی کو رکوع میں نیند آئے گی۔ لیکن ایسی صورت میں قیام کی حالت میں، آج کل قیام ہوتا ہے تراویح کی نماز میں، نیند آ رہی ہوتی ہے، اگر کھڑے کھڑے سو گئے ہیں اور گہری نیند بھی سو گئے لیکن کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، اس وقت تک وضو نہیں جائے گا۔ اگر جھٹکا لگا اور آپ کا قدم اڑ گیا، آگے بڑھ گیا، تو اس سے وضو چلا جائے گا۔ کب اصول کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ ایسی غفلت کی نیند جس میں اعضائے وضو، یہ اعضائے بدن لوز ہو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں۔ اعضائے بدن میں مین چیز کیا ہے؟ یہ کولے کا یہ حصہ آپ کا، جب غفلت کی نیند ہوتی ہے نا تو لوز اسی صورت میں پڑتا ہے جب آپ کی باڈی بالکل نیند کی طرف چلی جاتی ہے، ریلیکس ہو جاتی ہے۔ سجدے میں نیند تو ہے لیکن ریلیکس نہیں ہے باڈی، صحیح ہے؟ جب ڈھیلے ہو گئے تبھی تو گرے ہیں، آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو اعضاء جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس نیند سے وضو جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ اب یہ اصول میں نے بتا دیا، آپ اس کو لاگو کر سکتے ہیں مختلف نیند کی حالتوں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین اہم چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز ہے، یہ شاذ و نادری کسی کے ساتھ پیش آتی ہوگی لیکن اسے جان لینا ضروری ہے۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کوئی شخص کہا لگا دے تو اس کہے لگانے کی وجہ سے اس کا وضو بھی چلا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں جب وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب رکوع سجود کی نماز میں نے اس لیے کہی کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ اگرچہ لاکھوں میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، یہ صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا نا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کھڑے تھے، ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، جب حضور، وہ اتنے پائے کے صحابی تھے کہ جب حضور نہیں ہوتے تھے نا مدینے میں تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنی جگہ کھڑا کر دیتے تھے کہ بھئی تم نماز پڑھاؤ۔ وہ نابینا تھے اور لوگ ان سے ہنسی مذاق بہت کرتے تھے، ہنسی مذاق والے آدمی تھے، تو صحابہ ان کو چھیڑتے بھی تھے ہنسی مذاق میں۔ مسجد کے کنویں میں عین نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی، تو وہ اکیلے آ گئے مسجد میں، عام طور پہ کوئی نہ کوئی لے کے آتا تھا، اکیلے آئے تو آواز دی، انہیں اندازہ ہو گیا کہ جماعت کھڑی ہے، وہ کنویں کے پاس چلے گئے، کنویں میں گر گئے۔ جب کنویں میں گرے تو انہوں نے آواز ماری زور سے، صحابہ جماعت میں تھے، صحابہ کی ہنسی چھوڑ گئی، صحابہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حضور نے جیسے ہی نماز مکمل فرمائی اور کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم کو کنویں سے باہر نکالو اور جلدی سب دوبارہ سے وضو کرو، تم سب کی وضو بھی چلے گئے، نمازیں بھی چلی گئی۔ تو یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، صحیح ہے؟ تو یہ کہ کہا، تو فقہا نے اس مسئلے کو لے کر اس کو اپنی حد میں ایک حد بندی کی کہ یہ وہ نماز تھی جو رکوع اور سجود والی تھی۔ عقل تو نہیں کہتی کہ ہنسنے سے وضو جائے گا، لیکن نماز کی حالت میں کہ کہا لگا کر ہنسنے سے وضو جائے گا، عام حالت میں نہیں۔ عام حالت میں آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اب کہ کہا کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے تبسم، تبسم ہوتا ہے مسکرانا، اس میں آواز نہیں آتی۔ ایک ہے ہنہنا کے ہنسنا، ہلکی سی آواز آپ خود سن لیتے ہیں۔ ایک ہے کہ کہا ہا 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 کر کے کہ کہا لگانا، اس میں آپ کے علاوہ بھی دیگر لوگ سن رہے ہوں گے، تو اس کہ کہا کی وجہ سے وضو جائے گا۔ محض تبسم سے، مسکرانے سے یا ہنسنے سے نماز کی حالت میں وضو نہیں جائے گا۔ کہ کہا وہ بھی کب؟ جب آپ نماز کی حالت میں ہیں، تب آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند اصولیات ہیں نواقض وضو کے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، الٹی قے آ جانا، الٹی آ جانا، وہ بھی اتنی جو معدے سے چلے، ڈکار آئے
ہچکی آنے کی صورت میں، ڈکار آنے کی صورت میں اگر کچھ آ جاتا ہے، زیادہ تر لوگ سحریوں میں خوب صحیح سے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈکار آئی، ہچکی آئی، حلق میں آ گیا پانی، تو ایسی صورت میں وضو بھی نہیں جاتا ہے اور جو ہے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے اس سے، یاد رکھیے گا، صحیح ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص منہ بھر الٹی آئے، منہ بھر الٹی اسے کہتے ہیں کہ اسے روک نہیں پایا، اتنی آئی کہ اسے منہ میں روک نہیں سکتا، تو ایسی الٹی سے وضو چلا جاتا ہے، صحیح ہے، کیا روزہ چلا جائے گا؟ بتائیے، روزہ ٹوٹ جائے گا منہ بھر الٹی آنے سے؟ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، کب ٹوٹے گا؟ اس الٹی کے کچھ بچے ہوئے حصے کو جو عام طور پہ منہ میں رہ جاتی ہے، اگر اس کو نگل لیا واپس، تب روزہ ٹوٹے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عام طور پہ لوگ ذرا سی الٹی ہو گئی تو کہتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ اس وقت، وضو تو چلا جاتا ہے منہ بھر الٹی سے، لیکن روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب الٹی کر لینے کے بعد اس کا بچا ہوا حصہ آپ نگل لیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تب روزہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا